دنیا میں سننے پر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. آج ہمارا ٹاپک اردو کلاس نوم کا غزل کا ہے جو کہ مرزا اسد اللہ غالب کی غزل کی ہم تشریحی نکات سے دیکھیں گے. غالب جو اردو شاعری میں ہمیشہ غالب رہیں گے، انہیں اپنی فارسی شاعری پر نازا رہے، لیکن ان کی شہرت کا سبب ان کا اردو دیوان بنا. اور غالب کو مشکل شاعر کہا جاتا ہے. ان کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہے لیکن غالب جیسی شاعری جسے بہت سے بڑے بڑے شعراء نے تسلیم کیا ہے. قادر الکلام شاعر ہیں، آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بھائی نے کی. اور غالب کو ماہوار پینشن ملتی رہی اور اس پر وہ گزارا کرتے رہے اور ساتھ ہی اس کی بڑھانے کی امید میں رہے کہ وہ بڑھ جائے، لیکن آخر تک نہ ہی پینشن بڑھی اور نہ ہی ان کی امید نے دم توڑا. امید میں رہے لیکن پینشن نہیں بڑھی. ملازمت بھی اختیار کی اور 1857 میں ان کی پینشن بھی بند ہوئی اور معاشی طور پر بھی ان کو مسائل کا سامنا رہا. لیکن ان کی شاعری کی طرف دیکھیں تو موضوعات کے رنگا رنگی کا ایک سلسلہ میں ملتا ہے، تخیل کی بلند تنفینی. اور غالب کے اہم تصنیف کو دیکھیں تو دیوان اردو اور دیوان فارسی ہے. بڑے رائنا، میر نے، مہر نیم روز، دسمبو، کاتب برہان اور خطوط کا مجموعہ بھی ہے. ہمارا جہد شخصیت ہے. غالب کی غزل کی طرف بڑھتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے. شاید اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے نادان پاگل بے وقوف دل، تو کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ تیری پریشانی، تیری اداسی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اداس بنا رکھا ہے؟ ہر وقت اداس، پریشان، مایوس رہتے ہو. اگر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی دوا کیا ہے؟ دراصل شاعر کو پتہ ہے عشق میں کا جو میدان ہے، اس میں جو آنے والی تکالیف ہے، اللہ متناہی سلسلہ ہے. غالب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مخاطب میں پوچھ رہے ہیں اپنی اداسی کی وجہ. دنیا میں ہر چیز کا وجہ ہے، علاج ہے، لیکن آخر آپ کے درد کی تکلیف کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا. تو سوال انداز میں بتاتے ہیں کہ میری پریشانی کا سبب کیا ہے. دراصل شاعر بخوبی جانتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کو دکھوں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں میں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی ماجرا کیا ہے. مشتاق چاہنے والا، بیزار تھکا ہوا، مختار کا شکار، دور رہنے والا. شاعر کہتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے محبوب کے چاہنے والے ہیں، اس کے آرزو مند ہیں، جبکہ وہ ہم سے بیزار ہے، دور بھاگتا ہے ہم سے. آخر اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص جس کو اتنا چاہا جائے اور وہ آپ سے اتنا دور ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ محبت کا جواب محبت سے ملتا، لیکن یہاں پر محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا. تو شاید اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے جو ہے نا سوال انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. شاعر اپنے محبوب سے ڈائریکٹ یہاں پر مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، آپ مجھ سے میرا مدعا، میرا مقصد، میرے احساسات، میرے جذبات سنیں. آپ کو چاہیے کہ میرے احساسات سنیں کہ میں چاہتا کیا ہوں. اور کاش پوچھو کہ مدعا لینے مطلب کاش میرا محبوب بھی مجھ سے میرا مطلب، میرا مقصد پوچھ لے گا. ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. شاید یہاں پر گلہ کر رہے ہیں اپنے محبوب کا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے میں نے وفا کی امید باندھ رکھی ہے جو وفا کے معنی تک سے واقف نہیں ہے. دراصل وہ بے وفائی محبوب کی سرشت میں پایا ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، درویش کی صدا ہے. بڑا خوبصورت چیز. شاعر کہتے ہیں دنیا میں بھلائی کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے. دراصل شاعر محبوب کو بھی ایک قسم کا نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بھلائی سے پیش آئیں اور قیامت کے وقت اللہ بھی آپ سے جو ہے نا بھلائی کا معاملہ کرے گا. دراصل یہ ایک مجموعی شعر ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو بھلائی کرنی چاہیے، کیونکہ بھلائی کا وسیلہ ہوتا ہے وہ اچھا ملتا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میں دوسرے لوگ کی طرح منہ پر دعائیں دیتے رہتے ہیں، میں دعائیں دینے پر اکتفا نہیں کرتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنے محبوب پر اپنی جان تک نشاور کر سکتا ہوں. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت آزائے تو برا کیا ہے. یہ جو وقت ہے غالب کا یہ ضرور رسم بن چکا ہے. اور شاعر کہتے ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی بکت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. جو چیز مفت میں مل جائے اس کو لے لینا چاہیے. دراصل شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مفت میں خود پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو. تو جو چیز مفت میں آ جائے اس کو لے لینا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور مشق میں شاعر کہتے ہیں شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے جو وفا کی معنی نہیں جانتے. شاعر نے کسے نادا کہا ہے، دل کو کہا ہے، اور کون مشتاق اور کون بیزار ہے. شاعر عاشق مشتاق ہے اور اس کا محبوب بیزار ہے. درویش کی لب پر کیا صدا ہے کہ بھلا کر تیرا بھلا ہو. اور غالب نے مکتب میں اپنے محبوب کی
قیمت بتائیے، کیا بتائیے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، مفت حق ہے تو گواہی کیا ہے؟ تو آج کا ہمارا یہ نظم کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا.